لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین خیر المبشرین والمنذرین افضل المخلوقین فی عالم التکوین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. صلوات بھیجئے محمد. محترم اور معظم سامعین، تقریباً 44-45 سال مجھے ہو گیا اس پروگرام میں مجلس سے پڑھتے ہوئے. جہاں تک یاد ہے مجھے رات کی مجلس پہلی بار پڑھا. بتایا یہ گیا مجھے کہ مومنین کی خواہش ہے کہ ہم رات میں پڑھیں تاکہ دن میں کام کی وجہ سے اپنے جو لوگ شریک مجلس نہیں ہو پاتے ہیں وہ بھی آ کے سنیں. حالانکہ میرے لیے مسئلہ تھا، اس لیے کہ اب مجلس پڑھ کے یہاں سے واپس لکھنؤ جاؤں گا تو رات آدھے سے زیادہ تو ختم ہو چکی ہوگی، سونے کا ٹائم نہیں ملے گا، اور مجھے سویرے ہی بریلی پھر مجلس پڑھنے جانا ہے. لیکن مومنین کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی، چلو تھوڑی زحمت ہی صحیح. اب مجھے حیرت ہو رہی کہ میں تو مومنین کی خواہش پر آ گیا رات کی مجلس پڑھنے کے لیے، اور جنہوں نے خواہش کی تھی وہی سب ندارت ہے. قرآن مجید کا عظیم الشان سورہ رحمان، اسی سورہ کی ابتدائی چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں جنہیں میں نے عنوان مجلس کے طور پر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا ہے. الرحمن، اللہ اپنے بے پناہ رحم و کرم کا اعلان کر رہا ہے. اور اس رحم و کرم کے اعلان کے بعد وہ ایک دعویٰ کر رہا ہے. دعویٰ کیا ہے اللہ کا؟ علم القرآن. اللہ کہہ رہا ہم نے قرآن پڑھایا. خلق الانسان، انسان کو ہم نے پیدا کیا ہے. اور جب انسان کو ہم نے پیدا کر دیا تو علمہ البیان کہہ رہا ہے وہ،
ہم نے اسے بیان کرنا سکھایا ہے۔ جہاں تک بھی میری آواز جا رہی ہو، ہر سننے والا اس بات کو جانتا ہے کہ جو پڑھانے والا ہوتا ہے اسے استاد کہتے ہیں، جو پڑھنے والا ہوتا ہے اسے شاگرد کہتے ہیں۔ شاگرد جب تک نہ ہو تب تک استاد ہو ہی نہیں سکتا کوئی، اس لیے کہ جب شاگرد ہوگا اسے پڑھائے گا کوئی، تب پڑھانے والا استاد کہلائے گا۔ تو بغیر شاگرد کے کوئی استاد نہیں ہو سکتا، لیکن پڑھانے والے کو استاد کہتے ہیں، اور اللہ خود اپنے لیے کہہ رہا کہ ہم نے قرآن پڑھایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ اپنے استاد ہونے کا اعلان کر رہا ہے تو کوئی نہ کوئی شاگرد تو اس کا ہے۔ کسی کو تو اس نے پڑھایا ہے، تبھی تو کہہ رہا کہ ہم نے قرآن پڑھایا۔ دیکھیے اب یہ کہنے والا اللہ ہے، کوئی عام انسان نہیں ہے۔ عام انسان تو نہیں بھی پڑھایا ہوگا، کسی کو کہہ دیں گے صاحب ہم نے پڑھایا ہے۔ لیکن اللہ جھوٹی باتیں نہیں کرتا، وہ وہی کرتا ہے، وہ وہی کہتا ہے جو سچائی ہوتی ہے، جو حقیقت ہوتی ہے۔ تو اب اگر اللہ قرآن میں یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم نے قرآن پڑھایا ہے، تو کوئی تو ہے اللہ کا پڑھایا ہوا۔ اب یہ کون ہے یہ تو پتہ بعد میں لگے گا، لیکن کسی نہ کسی کو اللہ نے قرآن پڑھایا ضرور ہے۔ دیکھیں شروع میں جب ہم آتے تھے تو یہاں اتنے پڑھے لکھے لوگ اس گاؤں میں نہیں تھے۔ اب ماشاءاللہ مولویوں کی کمی نہیں ہے۔ ان پڑھے لکھے مولویوں سے پوچھے آپ میں سے کوئی ہے جسے اللہ نے قرآن پڑھایا ہو؟ اللہ تو کہہ رہا کہ ہم نے قرآن پڑھایا، تو وہ جسے پڑھایا اللہ نے وہ ہے کون؟ آپ کو اپنے گاؤں میں کوئی نہ ملے تو پورے ضلع ہردوئی میں پوچھئے، جو بھی مل جائے پوچھئے، کیا بھئی آپ کو اللہ نے قرآن پڑھایا ہے؟ آپ پورے اپنے ملک ہندوستان کے مسلمانوں سے پوچھئے، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ہم اللہ کے پڑھائے۔ جس سے بھی پوچھا جائے میرے نزدیک 3 ہی جواب آئیں گے۔ جس کسی سے پوچھے گا کہ آپ کو اللہ نے قرآن پڑھا ہے تو ہر ایک یہی کہے گا نہیں ہم نے اللہ سے نہیں پڑھا ہے، ہمیں تو فلاں مولوی صاحب سے پڑھا ہے، ہم نے فلاں حافظ جی سے پڑھا ہے، ہم نے فلاں قاری صاحب سے۔ بس یہی 3 جواب ہیں، ہر طرف سے یہی جواب آئیں گے، کوئی نہیں کہے گا کہ ہم اللہ کے پڑھا، مگر اللہ کہہ رہا کہ ہم نے پڑھایا ہے۔ تو آخر وہ اللہ کا پڑھایا ہے کہاں؟ اچھا آپ کے پورے ہندوستان میں کوئی اللہ کا پڑھایا نہ ملے تو آپ پورے ایشیا کے مسلمانوں سے پوچھیں کیا تم میں سے کوئی ہے جو اللہ کا پڑھایا ہو؟ جہاں پوچھئے گا جواب یہی آئے گا، ہم اللہ کے پڑھائے نہیں ہیں، ہمیں فلاں مولوی نے پڑھایا ہے، فلاں حافظ نے پڑھایا ہے، یا فلاں قاری نے پڑھایا۔ دیکھیں سب سے بڑے مسلمان سعودیہ میں رہتے ہیں، وہاں سے بڑا کوئی مسلمان نہیں۔ آپ سعودیہ والوں سے پوچھیں کیا آپ میں سے کوئی ہے جسے اللہ نے قرآن پڑھایا ہو؟ تو ان کا بھی وہی جواب آئے گا جو آپ کو اپنے ملک کے مسلمانوں سے ملا۔ پوری دنیا میں آپ پوچھ ڈالیے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ہم اللہ کے پڑھائے۔ اور کمال یہ ہے کہ اللہ بار بار قرآن میں کہہ رہا کہ ہم نے قرآن پڑھایا ہے، آخر یہ اللہ کا پڑھایا ہے کہاں؟ ہم نے کہا بھائی چلیے عام مسلمانوں میں کوئی اللہ کا پڑھایا نہیں مل رہا ہے، تو مسلمانوں سے جو تھوڑا سا بلند لوگ ہیں
ان سے پوچھئے، شاید ان میں کوئی اللہ کا پڑھایا مل جائے۔ اب آپ سوچنے لگ گئے ہوں گے کہ یہ مسلمانوں سے بلند لوگ کون ہیں؟ تو میں بتاتا ہوں آپ کو کہ مسلمانوں سے بلند لوگ کون ہیں۔ مسلمانوں سے بلند لوگ وہ ہیں جنہیں مسلمان اپنا امام کہتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں، ہم 12 امام جنہیں ہم مانتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ اگر ہم 12 اماموں کی بات کریں گے تو دنیا کہے گی دیکھیں کتنا چالاک مولوی ہے، اپنے ہی عقیدے سے اپنے مسئلے کو حل کر رہا ہے۔ مزہ تو تب ہے کہ مسئلہ ہمارا ہو، حل ہو دوسروں کے مسئلے سے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد والے محمد۔ تو ہم 12 اماموں کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ ان سے پوچھا جائے، ہم ان 4 اماموں کی بات کر رہے ہیں جنہیں مسلمان اپنا امام مانتا ہے۔ آپ امام ابو حنیفہ سے پوچھیں کہ آپ اللہ کے پڑھائے ہوئے ہیں؟ تو ابو حنیفہ کا جواب بھی وہی آئے گا جو آپ مسلمانوں کا جواب، نہیں ہم اللہ کے پڑھائے نہیں ہیں، ہمیں فلاں مولوی نے پڑھایا، یا ہمیں فلاں حافظ نے پڑھایا، یا ہمیں فلاں قاری نے پڑھایا۔ اچھا امام شافعی سے پوچھئے، ان کا بھی یہی جواب۔ امام مالک سے پوچھئے، ان کا بھی یہی جواب۔ امام احمد ابن حنبل، ان کا بھی یہی جواب۔ یہ چاروں امام بھی اسی دنیا کے پڑھے ہوئے ہیں، اللہ نے نہیں پڑھایا انہیں۔ لیجئے، جن عام مسلمانوں سے بلند لوگوں سے ہمیں امید تھی کہ شاید ان میں کا کوئی ہو جو اللہ کا پڑھایا ہو، تو وہ بھی اسی دنیا کے پڑھائے ہوئے ہیں، وہ بھی اللہ کے پڑھائے نہیں۔ اور اللہ کہہ رہا علم القرآن، ہم نے قرآن پڑھایا ہے، تو بھائی اللہ کا پڑھایا کہاں ہے؟ ہم نے کہا ابھی ایک موقع ہے، یہ چاروں امام تو اللہ کے پڑھائے نہیں ہیں، تو ان اماموں سے جو بلند لوگ ہیں۔ اب پھر وہی سوال کہ اماموں سے بلند لوگ کون ہیں؟ اماموں سے بلند وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نبی کہتے ہیں۔ وہ کتنے ہیں؟ نبی کتنے ہیں بولیے؟ 1,24,000۔ ان نبیوں میں سے ایک ایک سے پوچھئے کیا آپ میں سے کسی کو اللہ نے قرآن پڑھایا؟ توجہ دیجئے گا بات کے آخر ہونے تک، اگر مزہ نہ آئے تو میرا نام علی رضوان نہیں ہے۔ 1,24,000 نبیوں سے پوچھے، انہوں نے کہا مولانا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ 1,24,000 نبیوں سے پوچھنے چلیں گے تو اگلے سال کی سالانہ مجلسیں آ جائیں گی اور بات ختم نہیں ہوگی، اور آپ کو مجلس 10 بجے سے اوپر نہیں جانا ہے، بہت سے بہت 10:15 بجے، تو آپ کو گھنٹے سوا گھنٹے کے اندر مسئلے کو حل کرنا ہے۔ ایک ایک نبی سے کہاں تک پوچھیں گے؟ تو ہم نے کہا تو پھر ایک شارٹ کٹ راستہ ہے، ان 1,24,000 نبیوں میں مجھے دیکھنا اب آپ لوگ سو کے سن رہے ہیں کہ جاگ کے سن رہے ہیں، ان 1,24,000 نبیوں میں ایک نبی ایسا بھی ہے جو سارے نبیوں کا نبی ہے، سارے نبیوں سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، سارے نبیوں سے زیادہ صاحب عزت ہے، سارے نبیوں سے زیادہ صاحب عظمت ہے، سب سے زیادہ صاحب کمال ہے، سب سے زیادہ صاحب فضیلت ہے۔ تو جو سب سے بڑا نبی ہے، اللہ سے پڑھنے کا حق بھی سب سے زیادہ اسی کو ہے۔ تو چلیے اسی سب سے بڑے نبی سے پوچھ لیتے ہیں، کیا آپ کو اللہ نے قرآن پڑھا کے بھیجا ہے؟ اب یہ بات جو میں کہنے جا رہا ہوں اسے عام جنتا نہیں سمجھ پائے گی، مولوی سمجھے گا، مگر اب دیکھنا ہے مجھے کہ سرحیہ میں مولویت کتنی اونچائی پر پہنچی ہے۔ اسی سب سے بڑے نبی سے چلیے پوچھ لیتے ہیں، کیا آپ کو اللہ نے قرآن پڑھایا ہے؟ ہم نے جیسے ہی اس کے دروازے پر جا کے آواز دی، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے حبیب، اے سب سے بڑے پیغمبر، کیا آپ کو اللہ نے قرآن پڑھایا ہے؟ نبی کا جواب تو آنے نہیں پایا، دیوبند سے جواب آیا، انہیں اللہ کہاں پڑھائے گا، یہ تو جبریل کے پڑھائے ہوئے ہیں۔ دیوبند والوں نے کہا کہ انہیں اللہ نے نہیں پڑھایا قرآن، یہ تو جبریل کے پڑھائے ہوئے۔
تو لیجئے دنیا میں سب سے بڑا جو نبی تھا وہ بھی اللہ کا پڑھایا نہیں، مسلمانوں نے اس کا بھی استاد ڈھونڈ لیا، کہا انہیں تو جبریل نے قرآن پڑھایا، اب اللہ کا پڑھایا کہاں ملے گا؟ ہم نے کہا بھی ایک گنجائش ہے، کب وہ کیا؟ ہم نے کہا بھائی اس نبی کو اگر جبریل نے پڑھایا ہے تو ہو سکتا ہے جبریل کو اللہ نے پڑھا دیا ہو۔ مگر پھر کہہ رہا ہوں کہ وہی جملہ کہ جو اب مولوی سمجھیں گے دوسرا نہیں سمجھے گا، جبریل اللہ کے پڑھائے نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ علم القرآن یہ جو آیت ہے یہ ہے سورہ رحمان میں، اور پورے سورہ رحمان میں اللہ یا تو بات کر رہا ہے انسانوں سے یا بات کر رہا ہے جنوں سے، ملائکہ سے کوئی بات ہی نہیں ہے، تو علم القرآن کا مصداق جبریل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جبریل بھی اللہ کے پڑھائی نہیں ہو سکتی۔ اب علم القرآن کا مصداق کون ہے؟ یہ اللہ کا پڑھایا ہوا ہمیں کہاں ملے گا؟ اچھا دیکھیے ایک بات اب کہوں میں، ہماری قوم میں واقعاً جو مولوی ہیں، جو علماء ہیں، ان کی عظمتوں کو سلام، بڑا مرتبہ ہے علماء کا۔ یہ علماء نہ ہوتے تو ہمیں دین بتانے والا کوئی نہیں تھا، جو دین بتانے کا ذمہ دار ہے وہ ہمارا امام تو پردہ غیب میں ہے، یہ علماء ہی کے ذریعے سے تو ہمیں دین پتہ چلتا ہے۔ تو لاکھوں سلام ان علماء پر، ان کی عظمتوں کو سلام۔ مگر ایک مشکل یہ ہے کہ ہماری قوم میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو واقعاً علماء ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو ہیں نہیں کہے جاتے ہیں، اور یہ جو ہوتے نہیں اور کہے جاتے ہیں یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ ان کی پہچان بتائیں آپ کو، یہ جو عالم ہوتے نہیں اور کہے جاتے ہیں یہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ اگر کوئی موقع انہیں مل جائے تو یہ فائدہ اٹھانے سے چوکتے نہیں ہیں، ان کا فائدہ ہونا چاہیے قوم جہنم میں جائے۔ دیکھیں ابھی بھی آپ کو مزہ نہیں آیا، ہم جیسی واہ واہ چاہ رہے تو ایسی نہیں ہوئی۔ یہ صرف عالم ہی کی بات نہیں ہے، ہر میدان میں جو ہوتے نہیں ہیں اور کہے جاتے ہیں وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ اب بھی دیکھیں، اب آپ سمجھ گئے، ارے کسی جھوٹے کو صدیق کہہ کے دیکھیے اوقات سے باہر چلا جائے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہ بچائے ان سے، یہ جو ہوتے نہیں اور کہے جاتے ہیں۔ ہماری قوم کی ایک کمزوری ہے، جو منبر پر آ کے بولنے لگا وہ چاہے مطلق جاہل ہو، ارے صاحب آپ تو ہمارے عالم ہیں، غلط کہہ رہا ہوں، جسے مجلس پڑھتے دیکھ لیا وہ ہمارا عالم ہے، میں بھی انہی میں۔ عالم کی میں جو میم ہوتی ہے نا اس کی دم بھی نہیں ہوں میں، مگر جہاں جاتا ہوں لوگ یہ کہہ رہے صاحب آپ تو ہمارے عالم ہیں۔ عالم ہونا آسان نہیں ہے، عالم ہونا کھیل نہیں ہے۔ اب اگر آپ لفظی معنی لے لیجئے کہ صاحب عالم کے معنی جاننے والا، آپ جاننے والے اگر نہیں تو بول کیسے رہے ہیں؟ ارے بھائی جاننا، ہر جاننے والا اگر عالم ہے تو جو جیب کاٹنے کا ہنر جانتا ہے وہ بھی عالم ہے، وہی تو جانتا ہے نا۔ بیوقوف بنا کے آپ کا پیسہ لوٹ لینے کا فن جس کے پاس ہے وہ بھی عالم ہے۔ خالی اگر معنی پر چلے جائیے تو بھی سب عالم ہے، مگر عالم وہی ہے جس کے پاس علم دین ہو، ہر ایک عالم نہیں ہوتا۔ مگر ہماری قوم بیچاری سیدھی سادھی، اب اللہ جانے یہ قوم کی سیدھائی ہے یا ذکر محمد و آل محمد کا فائد ہے کہ جو منبر پر بیٹھ گیا اسے لوگ عالم کہنے لگے ہیں نہیں مگر کہے جا رہے ہیں۔
تو انہی میں میں بھی ہوں۔ دیکھیں میں اس بات کو کہنے میں کوئی شرم نہیں کرتا کہ میں عالم نہیں ہوں، میں صرف ذاکر ہوں، میں صرف خطیب ہوں، میں صرف ذکر آل محمد کرتا ہوں، مگر ہاں یہ ناز ضرور ہے کہ اللہ نے مجھے آل محمد کے تذکرے کے لیے چنا ہے۔ عالم نہیں ہوں، خطیب ہوں، ذاکر ہوں، ذاکر آل محمد ہوں، اور یہ ناز میرے لیے کم نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے جو روایتوں میں پڑھا ہے عالموں سے قیامت میں سوال ہے، ذاکروں سے سوال نہیں ہے۔ علامہ مجلسی کا ایک واقعہ موجود، انہوں نے خواب میں دیکھا ایک مرتبہ کہ میدان محشر ہے، حساب و کتاب ہو رہا ہے لوگوں کا، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے حساب و کتاب نہیں لیا جا رہا، انہیں بس جو پہنچا ڈائریکٹ جنت میں داخلہ۔ تو علامہ مجلسی بڑے حیران ہوئے کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جن سے کچھ پوچھا ہی نہیں جا رہا، بس یہ سیدھے جنت بھیجے جا رہے ہیں۔ تو جب انہوں نے معلوم کیا تو فرشتوں نے بتایا کہ یہ وہ ہیں جو دنیا میں ذکر آل محمد کرتے تھے، ذاکر تھے، یہ ان سے اللہ کوئی حساب نہیں لے رہا، یہ ڈائریکٹ جنت میں جا رہے ہیں۔ تو علامہ مجلسی نے سوچا کہ عالموں سے تو بڑا سوال ہو رہا ہے، ذاکر فری میں جا رہے ہیں، تو مجلس تو ہم بھی پڑھتے ہیں، تو یہ چپکے سے جا کے وہ ذاکروں والی لائن میں کھڑے ہو گئے کہ اب ہمارا نمبر جب آئے گا ہم سے بھی نہ سوال ہوگا، اس لیے کہ مجلس تو ہم بھی پڑھتے ہیں۔ جب ان کا نمبر آیا تو فرشتوں نے انہوں ڈانٹا، تم یہاں کیسے کھڑے ہو، تم تو وہ عالموں والی لائن میں جاؤ۔ تو انہوں نے کہا بھائی یہ ذاکروں کی لائن ہے، تو ذاکر تو ہم بھی ہیں۔ تو انہوں نے کہا ذاکر تم بعد میں ہو، عالم پہلے ہو۔ یہاں صرف وہ لوگ کھڑے کیے گئے ہیں جو صرف ذکر کرتے تھے دنیا میں۔ بہرحال میں جو بات اصل کہنا چاہ رہا ہوں، میں عالم نہیں ہوں، لوگ کہتے ہیں یار صاحب آپ تو ہمارے عالم ہیں، تو اس کا مطلب میں عالم ہوں نہیں، کہا جا رہا ہوں۔ اور میں نے ابھی بتایا کہ یہ جو ہوتے نہیں اور کہے جاتے ہیں بڑے خطرناک ہوتے ہیں، موقع سے فائدہ اٹھانے میں کبھی چوکتے نہیں ہیں۔ میں عالم ہوں نہیں، شیعہ قوم ہمیں عالم سمجھتی ہے۔ ہم نے سوچا کہ جب یہ شیعہ قوم ہمیں عالم سمجھتی ہے، حالانکہ میں ہوں نہیں لیکن سمجھتی ہے، تو موقع سے کیوں نہ ہم فائدہ اٹھا لیں۔ انہیں اللہ کا پڑھایا نہیں مل رہا ہے، کیوں نہ ہم ہی دعویٰ کر دیں کہ ہم اللہ کے پڑھائے ہیں۔ ہم محمود پور سنیا آگئے مجلس پڑھنے کے لیے، اور ہم نے کہا بھائیو تم لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے، اللہ کا پڑھایا تمہیں نہیں ملا، آؤ ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں بتائیں گے کہ اللہ نے کسے پڑھا کے بھیجا ہے۔ اب پورا گاؤں الٹ کے آ گیا، بڑے بوڑھے بھی، جوان بھی، بچے بھی، عورتیں بھی، سب آ گئے۔ ارے ہم لوگ تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے، اللہ کا پڑھایا ہمیں تو ملا نہیں، یہ رضوان صاحب کہاں سے اللہ کا پڑھایا لے کے آ گئے۔ جب پورا حال بھر گیا تو ہم نے کہا بتائیں ہم اللہ کا پڑھایا کون ہے؟ کہا ہاں جلدی بتائیے، ہم تو بہت پریشان ہیں، ہم نے تو بہت ڈھونڈا، ہمیں اللہ کا پڑھایا نہیں ملا۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں علم القرآن ہم نے پڑھایا ہے، بتائیے اللہ نے کسے پڑھایا؟ ہم نے کہا کسی کو نہیں، ہم ہی کو پڑھایا ہے، ہم اللہ کے پڑھائیں۔ نہیں ابھی مزہ نہیں آیا آپ کو، آئے گا۔ ہم نے کہا ہمیں اللہ نے پڑھایا ہے۔ کہ مولانا 45 سال سے ہم آپ کو سن تو رہے ہیں، مگر لگتا ہے اب آپ سٹھیا گئے، اب اگلے سال سے نہیں بلائیں گے آپ کو۔ اتنا جھوٹ، اتنا بڑا دعویٰ، آپ کہہ رہے ہیں آپ اللہ کے پڑھائے ہوئے ہیں؟ ارے کسی مولوی سے پڑھ کے آئے یہاں ہمیں دعوت دے رہے ہیں۔ ہم نے کہا بھیا ہمیں پورا قرآن زبانی یاد ہے، میں ترجمے کے۔ لوگوں کا مولانا آپ کو اگر پورا قرآن زبانی یاد ہے تو ہم آپ کو حافظ جی کہیں گے، ہم اللہ کا پڑھایا نہیں مانیں گے۔ ارے 70-72 سال کی عمر ہو چکی ہے آپ کی، اگر آپ کو پورا قرآن زبانی یاد ہے تو یہ اس بات کی دلیل تھوڑی کہ آپ اللہ کے پڑھائے ہیں۔ کسی مولوی کسی عالم سے پڑھ کے، کسی قاری سے پڑھ کے آپ آ گئے اور ہمیں دعوت دے رہے ہیں۔ ہم نے کہا اچھا ہماری عمر، بہت توجہ دیجیے گا، بات حل کے قریب آ گئی۔ ہم نے کہا ہماری عمر 70-72 سال سے اوپر ہو چکی ہے، اب اگر ہمیں قرآن زبانی یاد ہے تو اب ہمیں اللہ کا پڑھایا نہیں مانیں گے۔ تو اگر ہم 60 سال پہلے یہاں آئے ہوتے اور آپ کو قرآن پورا زبانی سنا دیتے تو آپ مان لیتے کہ ہم اللہ کے پڑھائے ہیں؟ کرنا
ہم 60 سال پہلے بھی اگر آپ قرآن زبانی سناتے تب بھی ہم آپ کو اللہ کا پڑھایا نہ مانتے، اس لیے کہ 60 سال پہلے بھی آپ 12-13 سال کے تو رہے ہوں گے، اور 12-13 سال میں اکثر ذہین بچے حافظہ کر لیتے۔ پتہ نہیں آپ سو رہے ہیں کہ جگ رہے ہیں۔ کب 12-13 سال پہلے بھی اگر 12-13 سال کی عمر میں بھی اگر آپ قرآن سناتے تو ہم آپ کو اللہ کا پڑھایا نہیں مانتے، اس لیے کہ 12-13 سال میں بھی ذہین بچے قرآن حفظ کر لیتے ہیں۔ ہم نے ہاتھ جوڑ کے کہا اچھا ہم تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے پڑھائے ہیں، یہ بتاؤ ہم کس عمر میں تمہیں قرآن سنائیں کہ تم ہمیں اللہ کا پڑھایا مان لو؟ کہ مولانا اگر یہی شوق ہے کہ ہم آپ کو اللہ کا پڑھایا مانیں تو پھر ایسی عمر میں قرآن سنائیے جس عمر میں کسی استاد سے پڑھنے کی گنجائش ہی نہ ہو۔ ہم نے کہا اچھا اگر اللہ کے پڑھائے کی یہی پہچان ہے تو اب آج فیصلہ ہو جائے گا اللہ نے کسے پڑھایا ہے۔ بھائی ایسی عمر میں اگر میں قرآن سناؤں جس عمر میں کسی استاد سے پڑھنے کی گنجائش نہ ہو تو سنیا اور محمود پور والے مجھے اللہ کا پڑھایا ماننے کو تیار ہیں۔ ہم نے کہا بس اس معیار پر تو پوری کائنات میں ایک ہی بندہ ہے جو اترتا ہے۔ 16 رجب کو خانہ کعبہ سے فاطمہ بنت اسد اپنا ایک ننھا سا بچہ لے کر باہر آئی، باہر نبی کھڑا تھا، بچے نے ماں کی آگوش چھوڑی، نبی کے آگوش میں آیا، توریت پڑھی، زبور پڑھی، انجیل پڑھی، قرآن پڑھا۔ اللہ نے مسکرا کے کہا یہ ہے جسے ہم نے پڑھایا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ادھر یہ بچہ آسمانی کتابیں پڑھ رہا تھا، ادھر قدرت مسکرا رہی تھی۔ یہ ہے جسے ہم نے پڑھا کے بھیجا، اس لیے کہ اتنی اس عمر میں سنا رہا ہے جس عمر میں کوئی کسی استاد سے پڑھ نہیں سکتا۔ اور ایک جملہ اور کہوں، اگر آپ سمجھ جائیں گے تو مزہ آئے گا، ایسی جگہ سے باہر آ کے سنا رہا ہے جہاں پہنچنے کی کوشش تو بہتوں نے کی، پہنچ کوئی نہیں پایا۔ دیکھیں جناب فاطمہ بنت اسد میرے مولا کی مادر گرامی، یہ جب دیوار کے ٹوٹنے کے بعد، در کے بننے کے بعد خانہ کعبہ کے اندر چلی گئیں تو اس وقت وہاں کعبے کے پاس سناٹا نہیں تھا، پورے مکے کے جتنے بدبودار ابو تھے سب جمع تھے وہاں۔ نہیں بہت سے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا۔ ابو سفیان، ابو لہب، ابو جہل، اس طرح کے جتنے بدبودار ابو تھے سب جمع تھے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، دیوار ٹوٹی، در بنا، فاطمہ بنت اسد اندر چلی گئی، دیوار پھر جڑ گئی۔ اب یہ حیران کہ یا اللہ یہ ہوا کیا؟ اب اندر کیا ہوا جا کے یہ تو کیسے پتا چلے، دیوار تو جڑ گئی۔ کل جلدی سے تالے کی چابی لے کر آؤ، ہم تالا کھول کر دیکھیں گے، اندر جا کے دیکھیں گے کہ فاطمہ بنت اسد کے ساتھ ہوا کیا۔ اب وہی چابی جس سے روز تالا کھلتا تھا، وہی چابی پوری طاقت لگا ڈالی، نہیں کھلنا تھا، تالا نہیں کھلا۔ نہیں مزہ آیا؟ ہم کہہ رہے تالا کھلے گا کیسے؟ ارے جب اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تو تالا کیسے کھلے گا؟ جب اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تو تالا نہیں کھلے گا۔ تو ایک تو ایسی عمر میں یہ سنا رہا قرآن کی کسی سے پڑھنے کی گنجائش نہیں، اور ایسی جگہ سے آ کے سنا رہا جہاں جانے کی کوشش کی لوگوں نے کوئی پہنچ نہیں پایا۔ تو اللہ نے کہا یہ ہے جسے ہم نے پڑھا کے بھیجا ہے، اس لیے کہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی اسے پڑھ لیا تھا، اس لیے تب تو سنا رہا ہے۔ اچھا دیکھیں، کوئی یہ نہ سمجھے، آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ تو سب علی کے چاہنے والے ہیں،
ہو سکتا ہے کوئی ملون، کوئی دشمن علی سن رہا ہو اور وہ سوچے کہ دیکھا یہ مولویوں کی تو یہی عادت ہے، ہر بات کو گھما پھیرا کے علی پر لے آتے ہیں۔ تو میں آج قرآن سے ہی ثابت کر دیتا ہوں کہ اللہ نے علی کو پڑھا کے بھیجا ہے، اور ثابت نہ ہو تو آپ پورے مجمع کو اختیار ہے مجھے ممبر سے نیچے اتار لیجیے گا۔ دیکھیں ہمارے گھروں میں بہت توجہ دیجیے گا، ہر ایک غور کر کے سنیں، ہمارے گھروں میں بچہ پہلے پیدا ہوتا ہے، پھر 2-2.5 سال کا جب ہو جاتا ہے تو تھوڑا بولنا شروع کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ پیدا ہونے سے پہلے ہی بولنا آ رہا ہو، نہیں، پہلے بچہ پیدا ہوتا، پھر 2-2.5 سال کا جب ہو جاتا ہے تو بولنا شروع کرتا ہے، اور پھر جب 4-5 سال کا ہو جاتا ہے تب پڑھنا شروع کرتا ہے، اور جب 7-8 سال کا 10 سال کا ہو جاتا ہے تو جو پڑھایا ہے گیا ہے اسے وہ سنانا شروع کرتا ہے۔ یہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ پہلے بچہ پیدا ہوگا، پھر بولنا شروع کرے گا، اس کے بعد پڑھنا سیکھے گا، پھر جب اور بڑا ہو جائے گا تب جو پڑھا ہوا ہے وہ سنانا شروع کرے گا۔ یہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ مگر اب ذرا قرآن کی آیتیں سنیے، اللہ کہہ رہا علم القرآن، ہم نے قرآن پڑھایا، خلق الانسان، جب انسان کو قرآن پڑھا لیا تو اسے پیدا کیا، علمہ البیان، اور جب انسان کو ہم نے پیدا کیا تو اس نے سنانا شروع کر دیا۔ ہمارے ہاں بچہ پہلے پیدا ہوتا ہے پھر پڑھتا ہے تب سناتا ہے، اللہ کہہ رہا ہم نے پہلے پڑھایا پھر پیدا کیا، اور جب ہم نے پیدا کیا تو اس نے سنانا شروع کر دیا۔ اب میں دعوے سے کہتا ہوں قرآنی آیات کی یہ جو ترتیب ہے، اس ترتیب پر علی کے علاوہ کائنات میں کسی کو لے آؤ دین بدل دوں گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ آیتوں کی جو ترتیب ہے، اور یہ بھی معجزہ کردار مولا علی ہے، نہ جانے کتنی آیتیں کہاں کی کہاں کر دی گئیں۔ قرآن مجید جس ترتیب سے آیا تو اس ترتیب سے آپ کے پاس نہیں ہے۔ جو پہلے آیت تھی وہ آخر میں چلی گئی، جو آخر میں تھی وہ بیچ میں آگئی، جو بیچ والی تھی وہ کنارے چلی گئی۔ مگر یہ میرے مولا کی عظمتوں کا معجزہ تھا کہ یہاں ترتیب آیات بدلی نہیں جا سکتی۔ اللہ نے کہا علم القرآن، ہم نے قرآن پڑھایا، خلق الانسان، ہم نے جب پڑھا لیا تو انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور جب ہم نے انسان کو پیدا کیا تو اس نے بیان کرنا شروع کر دیا۔ اس ترتیب پر سوائے مولا علی کے کوئی فٹ بیٹھتا ہی نہیں، حتیٰ کہ خود میرا رسول اس پر فٹ نہیں بیٹھتا۔ لیکن پھر میں ایک بات کہوں گا، کسی مسلمان کو یہ سوچنے کی اجازت نہیں ہے کہ میرے رسول کو اللہ نے نہیں پڑھایا۔ میرا رسول بھی اللہ کا پڑھایا ہے۔ اب آپ کہیں گے صاحب کیا دلیل ہے؟ ہم نے تو نہ جانے کتنے مولویوں کو سن ڈالا، ہر مولوی یہ پڑھتا ہے کہ پیدا ہونے کے بعد علی نے قرآن پڑھا، مگر کسی مولوی نے آج تک نہیں پڑھا کہ رسول اللہ نے پیدا ہونے کے بعد قرآن پڑھا۔ تو اگر اللہ کے پڑھائے تھے تو وہ بھی پیدا ہوتے ہی سنا دیتے، ہم مان لیتے کہ یہ بھی اللہ کے پڑھائے۔ آپ لوگوں میں سے کسی نے سنا کہ کسی نے پڑھا ہو کہ رسول اللہ پیدا ہوئے انہوں نے آیتیں پڑھنا شروع کر دی؟ نہیں پڑھ سنا نا؟ تو رسول اللہ کے پاس علم نہیں تھا کیا؟ نہیں، سنیے، یہاں پر جتنے بیٹھے ہیں ہندی سب جانتے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہوگا جسے ہندی نہ آتی ہو۔ بہت سے ایسے ہوں گے جنہیں ہندی بھی آتی ہے، انگریزی بھی آتی ہے۔ اچھا، اردو ہماری مادری زبان ہے، اردو بھی سب جانتے ہیں۔ کوئی صاحب یہاں پر ایسے ہیں جنہیں کرناٹکا کی کنڑ آتی ہے۔ کرناٹکا میں جو زبان بولی جاتی ہے اسے کنڑ کہتے ہیں۔ کوئی یہاں پر ایسا ہے جسے کنڑ آتی ہو؟ نہیں آتی کسی کو؟ ہیں؟ اچھا چلیے، کنڑ جانتے ہیں۔ تمل آتی ہے؟ بالکل نہیں آتی۔
مجھے آتی ہے تمل، مجھے تمل آتی ہے۔ اگر آپ برا نہ مانے تو میں ایک بات کہوں، کسی زمانے میں جب میں تمل اکثر جایا کرتا تھا تو لوگ ہم سے کہنے لگے، وہاں کے لوگ، کہ آپ برابر آتے رہتے، مولانا تمل سیکھ لیجیے تاکہ آپ یہاں جب آئیں تو آپ کو کوئی دقت نہ ہو۔ ہم نے کہا تمل سیکھنے کی کیا ضرورت، 10-20 گالیاں یاد کر لیں گے، انہیں کو جوڑ کے بولنے لگیں گے، وہ تمل ہو جائے گی۔ ایسی زبان ہے وہ، ہم نے کہا تمل سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں، 10-12 گالیاں سیکھ لیں گے، انہیں کو جوڑ کے جب بولنا شروع کر دیں گے تو وہ تمل زبان ہو جائے گی۔ تو کسی کو یہاں تمل نہیں آتی، اب سنیے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ رسول اللہ کے پڑھائے ہیں کہ نہیں؟ یہاں کسی کو تمل نہیں آتی، مجھے تمل آتی ہے۔ اب اگر میں تمل میں مجلس پڑھنے لگوں تو آپ لوگوں کو اچھی لگے گی؟ کسی کو جب سمجھ ہی میں نہیں آئی تو اچھی کیا لگے گی؟ ہو سکتا ہے مجلس کے بعد کوئی کہی دے، مولانا یہ کیا آپ کو سوجی تھی، آپ تمل میں مجلس کو پڑھ رہے تھے؟ ہم نے کہا بھائی ہمیں یہ زبان آتی تھی، ہم نے بول دیا۔ ہم نے کہنے لگے آپ کو آتی ہے تو کیا ہوا، یہ تو آپ سوچتے کہ یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں انہیں تمل نہیں آتی، تو جب یہاں کے لوگوں کو نہیں آتی تو ان کے سامنے تمل بولنا بھی بیوقوفی ہے۔ نبی ابھی آپ تک نہیں پہنچے، کہا آپ کو آتی ہے تو آنے دیجئے، لیکن جب یہاں کے لوگوں کا نہیں آتی تو تمل نہ بولنا بیوقوفی ہے۔ ہم نے کہا بھائی ہم کیا کریں، جو زبان آپ لوگ سمجھتے وہ ہمیں نہیں آتی، ہمیں صرف تمل آتی ہے۔ تو کہا جب آپ کو جو آتی وہ مجمع کو نہیں آتی، اور جو مجمع کو آتی وہ آپ کو نہیں آتی، تو چپ رہیے، آپ بولیے ہی نہیں۔ ارے جب سننے والوں کو آپ کی بات سمجھ ہی میں نہ آئے تو بولنے سے فائدہ کیا؟ کہاں ہے میرا مجمع؟ میں جو کہہ رہا ہوں نہیں سمجھے آپ؟ جب سمجھنے والا مجمع نہ ہو تو بولنا نہیں چاہیے۔ علی نے پیدا ہوتے قرآن اس لیے پڑھا کہ رسول جیسا سمجھنے والا موجود تھا۔ رسول اللہ جب پیدا ہوئے تھے تو کوئی سمجھنے والا ہی نہیں تھا، کسے سناتے؟ صلوات بھیج دیجئے محمد علیہ وسلم۔ رسول جب پیدا ہوئے تو کوئی سمجھنے والا ہی نہیں تھا۔ اب آپ سمجھے پڑھائے ہوئے دونوں اللہ کے، مگر علی نے پیدا ہونے کے بعد پڑھا اس لیے کہ سمجھنے والا سامنے موجود ہے۔ رسول اللہ نے اس لیے نہیں پڑھا کہ وہ جانتے تھے میں پڑھوں گا تو سمجھے گا کون۔ اور دیکھیں رسول اللہ سمجھنے والے موجود تھے، اسی لیے مولا علی نے 4 آسمانی کتابیں پڑھی ہیں نا، تو رسول نے کیا کہا، یا علی توریت تو تم نے خوب پڑھی، یا علی زبور تم نے خوب پڑھی، یا علی انجیل تم نے خوب پڑھی، اور اے علی قرآن تو تم نے ویسے پڑھا ہے جیسے آنے والا ہے۔ نہیں ابھی آپ کو جملے کا لطف نہیں آیا، کیا کہا نبی نے، یا علی تم نے قرآن ویسے پڑھا جیسے آنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن آنے سے پہلے نبی کو معلوم تھا کہ یہ قرآن کیسے آنے والا ہے۔ اے دیوبند کے جاہلوں، میرا نبی معلوم کرتا جانتا ہے یہ قرآن کیسے آنے والا ہے، تو ابھی تو جبریل نے پڑھایا ہی نہیں، تو جب علی نے پڑھا تو اگر یہ پڑھے نہیں تھے تو سمجھایا کیسے؟ میرے نبی کا تصدیق کرنا، توجہ دیجئے کہ جملہ یاد رکھے گا، علی کا پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے پڑھا کے بھیجا، اور میرے نبی کی تصدیق کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں بھی اللہ نے پڑھا کے بھیجا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ بیچارے ممبر کے لیے پریشان ہو گئے کہیں گر نہ جائے۔ تو ایک بات بتاؤں میں آپ کو، بجنور ضلع میں بھی ایک گاؤں ایسا ہے جہاں میں بہت زمانے سے پڑھ رہا ہوں،
وہاں کے ممبر کی بھی چولیں ہلنے لگی تھی. پریشان ہونے لگے میرے پڑھنے سے لوگ کہ کہیں یہ ممبر ٹوٹ کے گر نہ جائے. تو ہم نے کہا ایسا ہے کہ اگر اتنی پریشانی ہے کہ کہیں میرے پڑھنے سے ٹوٹ نہ جائے تو اب ہم مجلس پڑھنے آئے تو یہاں نیا ممبر ہونا چاہیے. ابھی رمضان کے مہینے میں ہی ایک مجلس پڑھنے چلا گیا تو انہوں نے کہا صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ یہاں نیا ممبر ہونا چاہیے, ہم نے نیا ممبر رکھ دیا ہے. تو اب شکور الحسن صاحب مرحوم کے بچوں سے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ بھیا اس سے پہلے کہ یہ ممبر کی چولیں ٹوٹیں اور یہ نیچے آ جائے کوئی نیا ممبر لا کے رکھ. غلط تو نہیں کہا میں نے؟ ارے بہت دن ہو گئے, اب اسے کب تک جھیل رہا ہوں؟ بہت پرانا ہے, جب سے میں آ رہا ہوں اسی کو جھیل رہا ہوں اور یہ ہم کو جھیل رہا ہے. مگر ہم تو اسے جھیلتے رہیں گے, یہ زیادہ دن اب ہم کو نہیں جھیل پائے. ہم بڈھے ضرور ہو گئے ہیں مگر مجلس پڑھنے میں آج بھی ہم جوان ہیں. ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد. اچھا ایک بات, ہمارے معصوم کتنے ہیں؟ 14 ہے نا. 14, کوئی 15 تو نہیں مانتا یا کوئی 13 تو نہیں کہتا؟ نہیں, 14 ہے ہمارے معصوم. 14 ہیں. مائیں اپنے بچوں کو بچپن سے ہی سبق سکھانا شروع کر دیتے, اللہ ایک, پنجتن 5, امام 12, معصوم 14. تو ہمارے معصوم 14 ہیں اور ہمارا عقیدہ, ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہمارے جتنے معصوم ہیں سب بالکل مرتبے میں برابر ہیں, نہ کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا ہے. یہی تو ایمان ہے نا. ہمارے معصومین رشتے میں چھوٹے بڑے ہیں, ان میں کوئی باپ ہے, کوئی بیٹا ہے, کوئی نانا ہے, کوئی نواسا ہے, کوئی دادا ہے, کوئی پوتا ہے. تو رشتے کے اعتبار سے چھوٹے بڑے ہیں لیکن مرتبے کے اعتبار سے نہ کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا ہے. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ تو خود میرے نبی نے کہا ہے, اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد. میرے نبی نے کہا سب محمد ہیں ہمارے گھر. صغیرنا و کبیرنا سواؤن, ہمارے گھر کا چاہے چھوٹا ہو جائے بڑا ہو سب برابر ہے. تو ہمارا ایمان یہی ہے کہ ہمارے جتنے بھی معصوم ہیں یہ سب مرتبے کے اعتبار سے برابر ہے. ایک بات بتائیے, جب سب مرتبے میں برابر ہیں تو صرف کعبے میں علی کیوں پیدا ہوا, کوئی دوسرا کیوں نہیں آیا؟ ارے بھائی سب کو یہ مرتبہ ملنا چاہیے کہ مولانا اتنے دن سے آپ مجلس پڑھیں, اتنی بات سمجھ میں نہیں آئی. اللہ نے صرف کعبے میں علی کو پیدا کیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ کعبے میں علی کا پیدا ہونا علی کے لیے کوئی فضیلت ہے نہیں ہے, یہ کعبے کی فضیلت ہے کہ اس میں علی پیدا ہو. کعبے میں پیدا ہونا علی کی فضیلت نہیں ہے, یہ علی کی بدولت کعبے کی فضیلت ہے. ارے کعبے میں علی پیدا ہوا ہے میرا, تو کعبہ علی کے پیدا ہونے سے پہلے یہ خانہ خدا نہیں تھا, 360 بھگوانوں کا مندر تھا. یہ تو خانہ خدا بنا ہے میرے مولا کے کعبے میں آنے کے بعد. تو یہ کعبے کا شرف ہے کہ علی پیدا ہوئے, علی کا شرف نہیں کہ کعبے میں پیدا ہوئے. اچھا ایک وجہ اور تھی, کعبے میں علی پیدا ہوئے کوئی اور نہیں ہوا, اس کی ایک وجہ اور بھی ہے. یہ وجہ آپ کو آج تک کسی نے نہ بتائی ہوگی, میں بتا رہا ہوں. اللہ نے اپنی معرفت کے لیے ایک نور پیدا کیا اور اس نور کو اس نے نام دیا محمد. اپنے کو پہچانوانے کے لیے ایک نور پیدا کیا, اس نور کا نام رکھا اس نے محمد. لیکن اس نور کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے اس نور کے 2 ٹکڑے کر دیے. دیکھیں آپ لوگ گھبرائیے نہیں, اگر مائک نہیں چل رہا تو نہ چلے, میں تو چل رہا ہوں نا ابھی. ابھی ہمارے بچپن کے دوست عالم دین مولانا نعیم عباس صاحب کا انتقال ہوا, آپ لوگوں نے سنا ہوگا. نوگواں سادات میں جامعۃ المنتظر کے پرنسپل تھے, ان کا انتقال ہوا. ہمارے بچپن کے دوست تھے.
جب وہ نازمیہ میں بچپن میں اپنے پڑھتے تھے تو ہم بھی اسی زمانے میں لکھنؤ میں ہی رہتے تھے، پڑھتے نہیں تھے، رہتے تھے تو مجلسیں مگر پڑھتے تھے. تو نازمیہ کے بچے جو ہے ایک اشرا کرتے تھے، اس میں روزانہ نازمیہ کا ہی کوئی طالب علم ایک مجلس پڑھتا تھا. مگر یہ نعیم عباس صاحب نے کہا کہ دیکھو ہمارے ایک دوست ہیں مولانا علی رضوان ہیں، ہم چاہتے کہ ایک مجلس وہ بھی یہاں پڑھا کریں. تو وہ اشرا جو نازمیہ کے طالب علموں کا ہوتا تھا اس میں ایک مجلس ہم بھی پڑھتے تھے. تو وہ ہمارے نام کا اعلان کرتے تھے، علی جناب مولانا علی رضوان کڑیل جوان. کڑیل جوان یہ انہی کا دیا ہوا خطاب تھا. وہ انہوں نے نہ جانے کس دل سے مجھے کڑیل جوان کہا تھا کہ آج پورے ہندوستان میں ہم کہیں بھی جائیں لوگ ہمیں کڑیل جوان کہہ کے پکارتے ہیں. ارے صاحب آپ تو کڑیل جوان ہیں. کچھ دن پہلے ہم نوگاواں سادات گئے تھے ایک مجلس پڑھنے کے لیے، تو ہمارے بچپن کے دوست ہیں، ہم نے سوچا کہ آئے ہیں یہاں تو چل کے مولانا سے ملاقات کر لیں. تو جب ہم پہنچے ان کے یہاں تو جیسے انہوں نے ارے بھائی کڑیل جوان آؤ، تو جیسے انہوں نے کہا کڑیل جوان تو ہم نے کہا بھیا اب بڈھے ہو گئے اب تو کڑیل جوان نہیں ہے، اب کیوں کڑیل جوان کہتے ہو؟ کہنے لے بڈھے ہوں تمہارے دشمن، تم ممبر پر آج بھی کڑیل جوان. ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. دیکھیں اتنا گھبرایا یہ مائک تو اس نے دیکھا کہ جب ہمارے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو آ گیا. تو علی کعبے میں پیدا ہوئے، کیوں؟ کوئی اور کیوں نہیں پیدا ہوا؟ تو میں نے جو بات کہی ہے وہ پھر غور سے سنیے. اللہ نے اپنے پہچانوانے کو لے کے پیدا کیا ایک نور، اس نور کا نام رکھا اس نے محمد. لیکن اس نور کے اس نے کر دیے دو ٹکڑے، ایک ٹکڑے کا نام اس نے محمد رکھا، دوسرے ٹکڑے کا نام علی رکھا. تو اللہ کو پہچانوانے کے لیے جتنا نور آیا تھا اس دنیا میں، میرے نبی کے پاس اس میں کا آدھا ہی تو رہ گیا، آدھا تو نور چلا گیا مولا علی کے پاس. بھائی رسول اللہ کے پاس آدھے جب دو ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا علی ہو گیا ایک ٹکڑا محمد ہو گیا، تو جو محمد ہے وہ آدھا ہی نور تو ہے. اور اللہ نے اپنے کو پہچانوانے کے لیے پورا پیدا کیا تھا. تو اگر اللہ آدھے سے پہچانا جا سکتا ہوتا تو اللہ پیدا ہی دو ٹکڑے کرتا، مگر پیدا کیا اس نے ایک، بعد میں کر دیے دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پہچانا جائے گا تو پورے نور سے، آدھے سے نہیں. کیا سن رہا ہے میرا مجمع؟ اب سمجھ میں آیا کہ ضرورت تھی تبلیغ کی، مگر 40 سال نبی بیٹھے کیوں رہے؟ انہیں معلوم تھا کہ علی بغیر میرا کام بنے گا نہیں. ارے سو رہے ہو سنیا والو، محمود پور والو جاگو. میرا نبی جانتا تھا علی بغیر میرا کام بنے گا نہیں. اے مسلمانوں عقل کا ناخون لو، جب نبی کا کام علی بغیر نہیں بنتا تو امتیوں کا کام علی بغیر کیسے بنے؟ تبلیغ کی ضرورت تھی. نبی خاموش کیوں بیٹھے؟ خاموش اسی لیے بیٹھے ہیں جب تک وہ آدھا نور کا حصہ ساتھ میں نہ آ جائے نبی کی سنے گا کون؟ اب نبی جانتے ہیں کہ علی بغیر میرا کام نہیں چلے گا، اسی لیے علی کو پانے کے لیے رسول اللہ نے تڑپ کے ایک دعا مانگی. سنیے گا دعا؟ سنائیں ہم؟ یہ تو اتنی آسانی سے تو نہیں سنائیں گے. جی کھول کے ایک صلوات آپ سنا دیجئے، پھر رسول اللہ کی دعا ہم آپ کو سنا دیں. رسول اللہ نے علی کو پانے کے لیے دعا مانگی اللہ سے، اور وہ دعا نہ جانے کتنے دل سے مانگی تھی رسول اللہ نے کہ ادھر رسول کی زبان سے وہ دعا نکلی اور اللہ نے اس دعائے رسول کو قرآن بنا دیا. آج وہ دعائے رسول قرآن میں ہے. سنیے گا دعا وہ؟ اب سنیے کیا نبی نے دعا مانگی.
رب ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. سن لی دعا آپ نے؟ ترجمہ سنیے. رب ادخلنی مدخلا صدق، اے میرے اللہ مجھے سچائی کے ساتھ داخلہ دے. واخرجنی مخرج صدق، اور سچائی کے ساتھ مجھے میرے کام سے فرصت دے. اب اس کے بعد سے سننے کی باتیں ہیں. وجعلنی، اور مجھے دے، من لدن کا اپنے پاس سے، سلطانہ نصیرہ، ایک طاقتور مددگار. اتنی خاموشی سے اگر آپ سنیے گا تو ہمیں تعجب ہوگا کہ محمود پور اور سریا والے لوگ ہیں یا کہیں اور سے آئے. وجعلنی، مجھے دے، من لدن کا اپنے پاس سے، سلطانہ نصیرہ، ایک طاقتور مددگار. میرے نبی نے مددگار مانگا ہے، طاقتور، کمزور نہیں. دیکھیں آپ پتا چلا کہ ہیں سریا محمود پور کے. میرے نبی نے مددگار مانگا ہے مگر طاقتور مددگار مانگا ہے، کمزور نہیں مانگا ہے. میرا نبی کہنا چاہتا میرے مالک مجھے مددگار جیسا چاہیے، میں بتا رہا ہوں طاقتور مددگار دے، سانپ کو دے کر رونے والا نہ ہو، کلے اندر چھینے والا. سانپ کو دے کر جو رونے لگے وہ نہیں چاہیے، وہ چاہیے جو کلے اندر چھین ڈالے. مانگ لی میرے نبی نے دعا. ہم نے آبادی میرے مالک تیرے نبی نے دعا مانگی ہے، سنے گا کہ نہیں سنے گا؟ کب پاگل ہو گئے ہو؟ نبی کی نہ سنوں گے تو پھر کسی کی سنوں گے نہیں. ہم نے کہا سنے گا؟ کہا بے شک سنوں گا. تو ہم نے کہا اس کا مطلب نبی کی دعا قبول ہوگی؟ کہا بالکل ہوگی. تو ہم نے کہا پھر مددگار دے گا؟ کہا بے شک دوں گا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ اللہ نے کہا دوں گا مددگار اپنے حبیب کو. ہم نے کہا کہاں سے دے گا، کیسے دے گا؟ کہا بالکل ویسے ہی دوں گا جیسے میرے نبی نے مانگا. ہم نے کہا وہ تو کہہ رہا کہ اپنے پاس سے دے، تو کہا اپنے ہی پاس سے دوں گا. ہم نے کہا مالک اگر برا نہ مانے تو ایک سوال اور پوچھ لیں. کہا پوچھو. ہم نے کہا ایک مشکل ہے. ارے ساری دنیا کو تو اپنے ہی پاس سے دیتا ہے، کوئی ہے جسے اللہ کے علاوہ کہیں اور سے ملتا ہے؟ مالک ساری دنیا کو تو اپنے ہی پاس سے تو دیتا ہے، اگر اپنے نبی کو مددگار بھی دے دے گا تو دنیا کیسے جانے گی؟ دنیا کو کیسے پتا چلے گا تو نے اپنے پاس سے مددگار دیا؟ اللہ نے کہا اتنے حسین انداز سے دوں گا، میں دیتا میں سب کو ہوں، مگر اپنے نبی کو مددگار اتنے حسین انداز سے دوں گا جتنے حسین انداز سے میں کسی کو کبھی میں نے نہ دیا، نہ قیامت تک دوں گا. ہم نے کہا میرا مالک وہ حسین انداز ہوگا کیا؟ ذرا ہم بھی تو جانے. کہ تم جانا چاہتے ہو تو سنو، دیتا میں سب کو ہوں مگر اپنے نبی کو مددگار میں اپنے پاس سے دوں گا اور نرالے انداز سے دوں گا. میں نے کہا کیسے؟ کہ دنیا کا ہر بچہ اپنے گھر میں ہوگا، میرے نبی کا مددگار میرے گھر میں ہوگا. صلوات بر محمد و علی محمد. دنیا کا ہر بچہ اپنے گھر میں پیدا ہوتا ہے، میرے نبی کا مددگار میرے گھر میں پیدا ہوتا، تاکہ دنیا یہ جان لے کہ میں نے اپنے پاس سے دیا. اب سمجھ میں آیا کہ کعبے میں علی کے علاوہ کوئی اور نہیں کیوں نہیں پیدا ہوا؟ نبی نے مانگا ہی تھا کہ اپنے پاس سے دے، تو نبی نے اپنے پاس سے دے دیا، اپنے گھر سے دے دیا. اچھا اب ایک مزے کی بات سنیے. پورے عرب میں ایک اژدہا تھا جس کے متعلق مسلمانوں کے مولوی یہ بتاتے ہیں ہم کو کہ اتنا ہوشیار اژدہا تھا کہ پورے عرب میں کہیں کوئی بچہ پیدا ہو اس اژدہے کو خبر ہو جاتی تھی. اس اژدہے کو خبر ہو جاتی تھی. اژدہا مکے میں ہے، بچہ پیدا ہوا مدینے میں.
تو اس کو خبر ہو جاتی تھی کہ مدینے میں بچہ پیدا ہوا، تو یہ فوراً مدینہ پہنچ جاتا تھا۔ دیکھیے بچے غور سے سنیں، بزرگ تو سب جانتے ہیں، ہم بچوں کو سنا رہے ہیں۔ جیسے ہی اس زردہ کو پتہ چلتا تھا کہ فلاں شہر کے فلاں کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، تو اس زردہ کو پتہ چل جاتا تو یہ فوراً اسی شہر میں اسی گھر پہنچ جاتا تھا جس گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو یہ کیوں پہنچتا تھا؟ وہاں جا کے بچے کو سونگتا تھا یہ، اور سونگ کے یہ جان لیتا تھا کہ بچہ حلالی ہے کہ غیر حلالی ہے۔ سونگ کے یہ جان لیتا تھا کہ بچہ حلالی ہے کہ غیر حلالی۔ اور دوسری مزے کی بات بتائیں، یہ جتنے حلالی بچے ہوتے تھے انہیں چھوڑ دیتا تھا، اور جتنے غیر حلالی ہوتے تھے، یہ مولویوں نے بتایا، ہمیں نہیں معلوم، مولویوں نے بتایا کہ جتنے غیر حلالی ہوتے تھے انہیں یہ مار دیتا تھا۔ اور ہم یہ بات تو مان لیتے ہیں کہ جتنے حلالی بچے ہوتے تھے انہیں یہ چھوڑ دیتا تھا، لیکن ہم یہ بات نہیں مانیں گے کہ جتنے غیر حلالی ہوتے تھے انہیں یہ مار دیتا تھا۔ اگر یہ سارے غیر حلالی بچوں کو مار دیتا تھا تو یہ علی کو ستانے والے یہ بچے تھے۔ یہ مولا علی کو ستانے والے کیسے بچ گئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چھوٹے۔ اچھا تو کیسے چھوٹے؟ اب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دیکھیں دنیا میں کوئی جانے یا نہ جانے، حد یہ ہے کہ باپ کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ بچہ حلالی ہے یا غیر حلالی۔ ان کے گھر میں پیدا ہوا وہ اپنے ہی بیٹا سمجھتے ہیں، لیکن ماں جانتی ہے، دنیا کے ہر ماں جانتی ہے کون حلالی ہے اور کون حلالی نہیں ہے، ماں جانتی ہے نا۔ اچھا اس اژدہے کی عادت یہ تھی کہ سونگ کے اور غیر حلالی کو مار دیتا تھا۔ تو اب مجھے جو خیال آیا وہ سن لیجئے، یہ جو پیدا ہوئے ہوں گے تو ان کی امائیں تو جانتی تھی کہ غیر حلالی ہے، تو انہیں یہ بھی پتا تھا کہ غیر حلالی ہیں یہ ہمارے بچے، ابھی اژدہا آئے گا سونگے گا اور جان لے گا کہ یہ غیر حلالی ہے تو مار دے گا۔ اب بچہ حلالی ہو یا غیر حلالی، ماں کو بہرحال محبت برابر ہوتی ہے۔ اب ماں پریشانی ان کی ماں ہے، ابھی اژدہا آئے گا سونگ کے جان لے گا کہ یہ حلالی نہیں ہے تو مار دے گا۔ اب مائیں پریشان، ہم اپنے بچوں کو بچائیں کیسے؟ تو میرا دل کہتا ہے کہ جیسے ہی یہ پیدا ہوئے ہوں گے یہ کمینے، ویسے ہی ان کی مائیں ان بچوں کو لے کے گھر سے بھاگی ہوں گی کہ بھاگو تاکہ اژدہے کے آنے سے پہلے یہاں ہم رہے ہی نہیں۔ بچوں کو لے کے ایک بات پتہ کی بتائیں، بہت سے لوگوں کو ہو سکتا ہے معلوم ہو، بہت سے لوگوں کو نہ معلوم ہو، تو آج سن لیجئے، حلالی بچے ہو سکتا ہے بیوقوف ہوں، لیکن جو حلالی نہیں ہوتے وہ کبھی بیوقوف نہیں ہوتے، بڑے چالاک ہوتے ہیں۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، جو غیر حلالی بچے ہوتے ہیں بڑے چالاک ہوتے ہیں، بہت ہوشیار ہوتے ہیں، اور یہ تو سارے چالاکوں کے باپ تھے۔ جب ان کی مائیں لے کے بھاگی تو ان کی سمجھ میں آگے دیکھو اماں ہمیں بچانے کے لیے بھاگی ہے تاکہ اژدہا نہ آنے پائے اور اس سے پہلے ہم نکل جائیں۔ تو ان بچوں کو سب سے پہلا جو سبق ملا اپنی ماں سے کہ جب جان خطرے میں ہو تو بھاگو۔ آئے ہائے کیا سننا ہے میرا مطلب، ماں سے ان بچوں کو سبق ملا جب جان پر خطرہ آئے تو بھاگو۔ اب یہی بچے بڑے ہوئے، جوان ہوئے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، نبی نے لے جا کے میدان جنگ میں کھڑا کر دیا، تو اب یہ بھاگیں گے نہیں تو اور کیا کریں گے؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ان کو تو بچپن میں ہی یہ سبق مل گیا تھا، جب جان کو خطرہ ہو تو بھاگ لو۔ تو میدان جنگ میں دیکھا کہ اب تو کہیں مارے جائیں گے، تو کب اب بہتر ہے بھاگو یہاں سے۔
اب بھاگنے کے اوپر ایک بات سن ہی لیجیے. ان میں سے ایک صاحب جو تھے میدان احد میں بھاگے تھے سب. ایک صاحب جو تھے وہ اسی دن شام تک واپس آ گئے. ایک صاحب وہ تھے جو دوسرے دن آئے نمبر کے حساب سے. پہلے اسی دن آ گئے, دوسرے نمبر والے دوسرے دن آئے, جو تیسرے نمبر والے تھے وہ تیسرے دن آئے. جو یہ تاریخ کے لفظ ہیں کہ یہ لوگ جب واپس آئے تو انہیں دیکھ کے رسول اللہ کو غصہ آیا. جو پہلا آیا اسے دیکھ کے رسول کو غصہ آیا, دوسرے دن دوسرا آیا اسے دیکھ کے بھی رسول کو غصہ آیا, مگر جب تیسرے دن تیسرا آیا تو رسول انہیں دیکھ کر کہا مار کے ہنسے. اب یہ حیران کہ ہم کو دیکھ کے ہنس کیوں رہے ہیں, اس لیے کہ انہیں خبر لگ چکی تھی پچھلے آنے والوں پر رسول ناراض ہوئے ہیں. اب انہیں دیکھ کے جب رسول ہنسنے لگے تو ان کا حضور آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ کہا یہ بتاؤ 3 دن تم کو لگ گئے واپس آنے میں. کہاں حضور لگ تو گئے 3 دن. کیسے 3 دن لگ گئے؟ کہا وہ گھوڑا ہمیں لے کر ایسا بھاگا. ارے آپ گاؤں والے لوگ ہیں, آپ جملہ نہیں پکڑ پا رہے ہیں. گھوڑا لے کے بھاگا, بڑا ہوشیار تھا, سمجھتا تھا میرے ہی مطلب کا مال ہے. کب وہ گھوڑا لے کے ایسا بھاگا کہ واپس آنے میں 3 دن لگ گئے. تو رسول نے کہا کہ ہم پکار رہے تھے, ہماری آواز نہیں سنی. کہا حضور آپ کی آواز تو ہم نے نہیں سنی, ہم نے تو ایک اور آواز سنی. کہا کیا سنا؟ کہا ہم نے تو سنا کہ کوئی کہہ رہا کہ محمد مارے گئے. تو پھر ہم نے بھی سوچا کہ جب محمد ہی مار دیے گئے تو اب بھاگ رہا گھوڑا, بھاگنے دو. جب محمد ہی زندہ نہیں تو اب میدان میں جانے کا کیا مطلب؟ کہا تمہیں پتا ہے کہ وہ آواز جو پیدا ہوئی تھی کہ محمد مارے گئے وہ کس کی تھی؟ یہ رسول سے باقاعدہ سوال و جواب ہوا, اسے سنیے. رسول نے پوچھا تمہیں پتا ہے کہ وہ میدان میں جو آواز آئی کہ محمد مارے گئے وہ کس کی آواز تھی؟ کہا حضور ہم تو یہ سمجھے کہ جبریل ہمیں خبر دے رہے ہیں. تو رسول اللہ نے کہا جبریل کی آواز نہیں تھی, وہ شیطان کی آواز تھی. ابھی بھی مزہ نہیں آیا نا؟ رسول اللہ نے کہا وہ جبریل کی آواز نہیں تھی, وہ ابلیس کی آواز تھی. تو آواز تھی ابلیس کی, ان کی سمجھ میں آیا جبریل کی آواز. تو اب ایک جملہ میں کہتا ہوں, جو جبریل اور ابلیس کی آواز کو پہچاننے کی تمیز رکھتا ہو وہ نبی کا خلیفہ نہیں ہو سکتا. صلوات پر محمد علیہ. اچھا آپ رسول اللہ کے ہاتھ میں ہے ان کا اپنا بھائی, ماں پیچھے پیچھے ہے, بھائی کو لے کے رسول اللہ چلے کعبے سے. اب یہ جو بدبودار ابو تھے, جی بدبودار اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ کچھ خوشبودار ابو بھی ہیں, جیسے ابو طالب, تو انہیں میں بدبودار ابو کہتا ہوں تاکہ بدبودار الگ ہو جائیں اور خوشبودار الگ ہو جائیں. اچھا دیکھیے, یہ کعبہ جو ہے یہ صرف ہمارا ہی آپ کے لیے اللہ کا گھر نہیں ہے. اس زمانے میں جو کافر تھے ان کے لیے بھی اللہ ہی کا گھر تھا. 360 بھگوانوں کو بیٹھا رکھا تھا وہاں. تو اللہ کا گھر دیکھیں, آج جو مندر بنتے ہیں اسے بھی ہندو اللہ کا گھر ہی سمجھ کے بناتے ہیں نا, اور اس کی بہرحال وہ عزت کرتے ہیں, اور اللہ کے گھر کی توہین برداشت نہیں ہوتی کسی کو بھی, چاہے وہ کسی مذہب کا ہو.
تو کعبہ اس زمانے کے کافروں کے لیے بھگوانوں کا مندر تھا. اب اس مندر میں کوئی بچہ پیدا ہو جائے یہ کسی کافر کو برداشت نہیں تھا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، اصل گھر اللہ کا کعبہ ہے، مسجد اسی کعبے کی نقل ہی تو بنائی جاتی ہے. اگر آپ کے یہاں کا کوئی بچہ مسجد میں پیدا ہو جائے آپ کو اچھا لگے گا؟ ماں جو ہے اس کو چڑھ لیں گے لوگ، کیسے تم ایسے وقت میں مسجد میں آ گئی، تمہیں نہیں آنا چاہیے، تمہیں معلوم نہیں ہے مسجد نجس ہو گئی. تو اللہ کے گھر کی توہین کسی مذہب والے کو برداشت نہیں ہے. کعبہ ہمارے لیے بھی اللہ کا گھر ہے اور کافروں کے لیے بھی اللہ ہی کا گھر تھا. علی پیدا ہوئے کعبے میں، تو یہ جتنے بدبودار ابو تھے انہیں بہت کھلا تھا کہ فاطمہ بنت اسد نے اپنے بچے کو کعبے کے اندر جنم کیوں دیا. اچھا، اب جب یہ اللہ اپنے بھگوانوں کا مندر سمجھ رہے تھے، اپنے بھگوانوں کا گھر سمجھ رہے تھے، تو ان کے دماغ میں یہ بھی تھا کہ فاطمہ بنت اسد نے اپنے بچے کو اللہ کے گھر میں، ہمارے بھگوان کے گھر میں پیدا کیا ہے، تو یہ بچہ سلامت نہیں ہوا، انہیں بھگوانوں کا پرکوپ ضرور لگے گا. اور جب پرکوپ لگے گا تو اس بچے کی ایک آنکھ نہیں ہوگی، ایک آنکھ ہوگی. بھگوان کے گھر میں پیدا ہوا ہے بچہ تو اس کی ایک آنکھ ہوگی، ایک نہیں ہوگی. ایک ہاتھ اس کا صحیح ہوگا، ایک ٹیڑھا ایسے ہوگا، مثلا ایک پیر ہوگا، ایک پیر نہیں ہوگا. اس کے کان ادھر کے بجائے یہاں ہوں گے. دیکھیں بھگوان کا پرکوپ اگر آ جائے کسی پر، اللہ کا عذاب، تو یہ ہو سکتا ہے. کان کی جگہ ناک ہو جائے، ناک کی جگہ کان ہو جائے، آنکھ کی جگہ منہ ہو جائے، منہ کی جگہ آنکھ ہو جائے. تو یہ لوگ تو یہی سوچ رہے تھے کہ ہمارے بھگوانوں کے گھر میں بچہ پیدا ہوا صحیح نہیں ہوگا، ایک آنکھ ہوگی ایک نہیں ہوگی، کان جو ہے وہ ناک کی جگہ پہ ہوگی، ناک جو ہے کان کی جگہ پہ ہوگی، اس کا چہرہ اچھا نہیں ہوگا، ایک دم کالا ہوگا. رسول اللہ اپنے بھائی کو لے کے چلے، توجہ دیجیے گا، بھائی کو ہاتھوں میں لے کے چلے، یہ جتنے بدبودار تھے یہ پیچھے پیچھے چلے. رسول اللہ نے ایک مرتبہ مڑ کے دیکھا، کہا تم لوگ کہاں پیچھے پیچھے آ رہے ہو؟ کہا ہمیں ایک بات بتا دو، یہ جو بچہ ہے تمہاری گود میں یہ ہے کیسا؟ نہیں سنا آپ نے؟ ان لوگوں نے پوچھا یہ بچہ ہے کیسا؟ رسول نے کہا کیسا ہے کیا مطلب؟ ارے کہا ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں اس کی آنکھیں ٹھیک ٹھاک ہیں، اس کا چہرہ صحیح ہے، اس کے ہاتھ ٹھیک ہیں. تو رسول اللہ نے جو بات کہی وہ سنیے. کہا تم اس بچے کا چہرہ جاننا چاہتے ہو کیسا ہے، اس کی آنکھیں کیسی یہ جاننا چاہ رہے ہو، اس کے ہاتھ کیسے ہیں یہ جاننا چاہ رہے ہو؟ تو ایک بات سن لو، بچہ جس گھر میں پیدا ہوتا ہے اسی گھر والوں کے نقش و نگار لے کر آتا ہے. نہیں ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ ارے بھائی آپ لوگوں میں یہاں کسی کے یہاں اگر بچے کی ولادت ہو تو جو بوڑھی عورتیں اس وقت وہاں پر ہوتی ہیں، آپ ان سے پوچھے بچہ کیسا ہے تو وہ یہی تو کہ اس کی آنکھیں بالکل اپنے چچا کو پڑی، اس کے ہاتھ بالکل اپنے ابا کیسے ہیں، اس کی ناک اپنے دادا کی جیسی ہے، اس کی آنکھیں بالکل اپنے ماموں کو پڑی. کہتے ہیں کہ نہیں؟ رسول اللہ نے کہا بچہ جس گھر میں پیدا ہوتا ہے اسی گھر والوں کے نقش و نگار لے کر آتا ہے. میرا بھائی پیدا ہوا ہے اللہ کے گھر میں، اس کی آنکھیں عین اللہ، اس کا چہرہ وجہ اللہ، اس کا نفس نفس اللہ، اس کے ہاتھ ید اللہ، یہ پورا کا پورا ولی اللہ. صلوات پر محمد. اچھا حضرت ابو طالب کے گھر کے دروازے تک رسول اللہ اس بچے کو اپنے ہاتھوں میں لے کے گئے، اور جب دروازہ آ گیا تب رسول اللہ ایک مرتبہ گھومے اپنی چچی کی طرف، چچی جان اب آپ اپنے بچے کو لے کر گھر کے اندر لے. اچھا دیکھیں آپ سب لوگ اس بات کو جانتے ہیں، گھر میں جتنی سجلاہٹ ہوتی ہے، سامان قاعدے سے رکھا ہوتا ہے، یہ عورتوں کی بدولت ہوتی ہے. مرد تو بگاڑتے رہتے ہیں، گھر کی سجلاہٹ مرد بگاڑتے ہیں، عورتیں بیچاری سدھارتی رہتی ہیں. عورتیں اگر گھر میں 2 دن نہ رہیں تو پورے گھر کا سامان جہاں پر
गिलास रखा है वहाँ लोटा रखा मिलेगा, जहाँ लोटा रखा है वहाँ प्लेट रखी मिलेगी, जहाँ प्लेट रखी होती वहाँ सीनी रखी मिलेगी, जहाँ सीनी रखी जाती वहाँ बाल्टी रखी मिलेगी। ये मर्द करते हैं। औरतें होती हैं जो सिजला के हर सामान को, जहाँ गिलास रखा जाता वहाँ गिलास रख दिया, जहाँ लोटा रखा जाता वहाँ। जनाबे फातिमा बिनते असद घर में 3 दिन से नहीं थी, तो जाहिर सी बात है कुछ तो सामान उलझा पुलझा होगा। वो घर के अंदर पहुंची, उन्होंने बच्चे को झूले में लेटाया और खुद घर का सामान दुरुस्त करने पर लग गई। अब ये अजदहा जो था ना, इसको खबर लग गई कि अबू तालिब के घर में बच्चा पैदा हुआ। अब वो जहां भी था वहां से चला। क्यों चला? इस बच्चे को भी सूंघेगा ये, और सूंघ के पता लगाएगा कि हलाली है कि गैर हलाली। अब देखिए, आप सब लोग हमारी तरफ देख के सुनिएगा। बच्चा लेटा है झूले में। झूला कहीं भी किसी भी घर में अगर बच्चे के लिए लगाया जाता है तो जमीन से थोड़ा ऊंचाई पर, जमीन के बराबर नहीं होता झूला, इतनी ऊंचाई पर हो सकता है। अब वहां माँ, भाई, बहन कोई भी है, वो खड़े होकर झूला रही है। तो मौला अली को जिस झूले में फातिमा बिनते असद ने लेटाया था वो भी तो जमीन से ऊंचा था। ये अजदहा आया है अली को सूंघने के लिए। मेरी तरफ देख रहे हैं आप कि नहीं? अब ये अजदहा आया है जमीन पर चल के। देखिए, किसी किताब की लिखी बात नहीं है, ये मेरे दिमाग की बात है कि ऐसे ही हुआ होगा। अजदहा तो आया होगा जमीन पर चल के। अब जब यहां पहुंचा तो देखा अली तो है मसलन इतने ऊंचाई पर झूले में, और इस अजदहे को, बच्चे को सूंघना है। तो इंसाफ से बताइए, इस अजदहे ने अपना फन उठाया होगा कि नहीं है? अब यहां पर मसलन अली का झूला है, इसी झूले में अली है, तो बगल में सांप जो था अजदहा, इसने अपना फन उठाया होगा ऊपर। इतना उठाने के बाद आप झुका होगा झूले की तरफ, अली को सूंघने के लिए। देख रहे हो तुम लोग कि नहीं है? फिर से कहूं, अली है, झूला है, यहां पर झूले में है अली, अजदहा आया रेंग के यहां तक। अब इसे, इस बच्चे को सूंघना है, तो इसने बगल से अपना फन ऐसे उठाया होगा कि नहीं? उठा के अब झुकाया होगा अली को सूंघने के लिए। तो मेरे दोस्तों, एक जुमला सुनो, जैसे ही इस अजदहे ने अपना सर उठाया होगा अली को सूंघने के लिए, अली की उंगलियां बुलंद हुई होगी। अब तेरा बचना मुमकिन नहीं है, अली के सामने सर उठा रहा है। जो अली के सामने सर उठाए उसे जिंदा रहने का हक नहीं है। कयामत बन के अली की 2 उंगलियां उठी, और अब जो कल्ले में डाल के चीरा तो आधा इधर आधा इधर। अच्छा, अभी एक बात बाकी है जो किसी किताब की नहीं है, मेरे दिमाग की उपज है। आप किसी कपड़े वाले की दुकान पर जाइए, 1 मीटर छाल्टी उससे कहिए दे दो, तो वो 1 मीटर नाप के जब फाड़ेगा तो कपड़ा फटने की कुछ आवाज आएगी कि नहीं आएगी? बोलिए, आएगी? अच्छा, तो कपड़ा तो बेजान है, फाड़ा जाएगा तो सिर्फ फटने की आवाज आएगी। ये अजदहा तो जिंदा है ना। इसे अली ने जब फाड़ा होगा तो एक तो इतना मोटा फाड़ा होगा, तो एक तो फटने की आवाज, दूसरे जब ये फटा होगा तो इसके चीखने की आवाज। दोनों आवाजें मिली और मिलके इतनी भयानक आवाज बनी कि पूरे मक्के में ये आवाज गूंज गई। तो जो बकर अपने घर में बैठा था वो बाहर आ गया, ये आवाज कहां से आई? उमर जो अपने घर में था वो बाहर आ गया, ये आवाज कहां से आई? हर एक अपने अपने घर से निकल पड़ा, ये आवाज भयंकर इतनी आई कहां से? अब जब सब अपने अपने दरवाजे से निकले होंगे तो जो होता है ऐसे मौक़ों पर, अब आप जरा गौर कीजिएगा, मैं जो सोच रहा हूं वही हुआ होगा कि नहीं। सब जब अपने अपने घर से बाहर निकल, हमें तुमने सुना आवाज? कहा हाँ सुना। तो किधर से आई थी आवाज? कहा इधर से आई थी। तो अब सारे लोग उधर दौड़ लेंगे कि नहीं कि इधर से आवाज आई, चलो देखते हैं क्या हुआ। अब थोड़ा आगे बढ़े, वहां कोई और मिल गया, ए उज़ैर तुमने आवाज सुनी थी? कहा हाँ सुनी।
تو کیسی آواز تھی؟ کہا بڑی بھیانک آواز تھی۔ کدھر سے آئی تھی؟ وہ فلاں گلی سے آئی تھی۔ اب سارے لوگ گلی میں پہنچ گئے، وہاں گلی کے باہر بھی لوگ کھڑے تھے۔ ان لوگوں نے پوچھا ارے بھائی تمہارے گلی سے آواز آئی؟ ہاں آئی تو تھی۔ کہاں سے آئی تھی؟ کہا اس گھر سے آئی تھی۔ اس طرح سے لوگ پہنچ گئے ابو طالب کے دروازے پر۔ اب جب وہاں پہنچے تو رسول اللہ پہلے ہی سے کھڑے تھے وہاں۔ اب ان لوگوں نے پوچھا ہوگا رسول اللہ سے، یا رسول اللہ یہ آپ کے چچا ابو طالب کے گھر سے آواز کیسی آئی؟ تو رسول نے کہا 1 منٹ رکو، ابھی ہم تمہیں بتاتے ہیں یہ آواز کیسی آئی۔ رسول اندر گئے ہوں گے، چچی ذرا آپ پردے میں تو چلے جائیے، ان مکے والوں کو میں اندر بلا رہا ہوں۔ چچی چلی گئی پردے میں۔ رسول نے کہا ہوگا اندر آؤ۔ اب جب سب اندر آئے ہوں گے کہا یہ دیکھو، آدھا ادھر آدھا ادھر، یہ دیکھو۔ اب یہ تو ایک ہی مرتبہ پھٹا، جتنے آئے تھے سب کی آنکھیں پھٹتی چلی جا رہی۔ کہ یہ کیا ہوا؟ رسول نے کہا یہ ہمارے بھائی کا کارنامہ ہے۔ اندر پردے سے اماں کی آواز آ گئی، اے مکے والوں تمہیں پتہ نہیں ہے یہ میرا بیٹا حیدر ہے۔ حیدر کے معنی آپ سب جانتے ہیں، ہار ڈالنے والا۔ اچھا آپ دیکھیے بہت زمانہ ہو گیا ہم نے جنگ خیبر پڑھی نہیں، مگر اب ایک جملہ آج پڑھ ہی دیتے ہیں۔ جنگ خیبر میں مرحب جب آیا میرے مولا کے مقابلے میں تو اس نے کیا کہا تھا؟ انا الذی سمتنی امی حیدرہ، امی مرحبا، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام مرحب رکھا ہے۔ تو میرے مولا نے پلٹ کے کیا کہا تھا؟ انا الذی سمتنی امی حیدرہ، تیری ماں نے اگر تیرا نام مرحب رکھا ہے تو میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا ہے۔ یہی وہ کہا تھا نا۔ مولا مشہور ہے علی کے نام سے، حیدر کے نام سے مشہور نہیں ہے، تو انہیں تو بتانا چاہیے تھا کہ میرا نام علی ہے۔ یہ کیوں کہا کہ حیدر؟ دیکھیں جو بات میں کہنے جا رہا ہوں یہ ابھی تک کسی کو معلوم نہیں ہوگی، یہ میری گارنٹی ہے۔ اس نے اگر مرحب نہ کہا ہوتا تو میرا مولا اپنے کو حیدر نہ کہتا۔ اس نے کہا مرحب تو میرے مولا نے کہا حیدر۔ کیوں؟ مرحب ہے عمرانی زبان، مرحب ہے عمرانی زبان کا لفظ، اس کے معنی ہوتے ہیں اژدہے کے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ مرحب عمرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے اژدہا۔ تو جب اس نے کہا میں اژدہا ہوں تو اب علی کو اپنی ماں کا جملہ یاد آ گیا کہ میں حیدر ہوں، تو اژدہا، میں پھاڑنے والا ہوں۔ اے مرحب تو مجھے اژدہا کہہ کے ڈرانا چاہتا ہے؟ ارے کلے اژدر چھیننا تو میرے بچپن کا کام ہے، اب تو جوانی آ گئی ہے۔ تو رسول اللہ نے اشارہ کیا کہ دیکھ لو یہ میرے بھائی نے کیا ہو۔ ماں نے کہا میرا بیٹا حیدر ہے۔ اب یہ جتنے بدبودار تھے ان کے چہرے اتر گئے۔ اب ہم تو رسول اللہ کہتے ہیں، انہوں نے ڈائریکٹ رسول کا نام لیا ہوگا۔ بس سنو میں ختم کر رہا ہوں، مجھے ابھی بہت دور تک جانا ہے، ختم کر رہا ہوں۔ اچھا چلیے ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں۔ آپ ہم سے کہنا کہ ابھی اور، چلیے ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، مگر جب ہم چلنے لگے اور لئیق ہمیں لفافہ دینے لگے تو ان سے بھی کہنا تھوڑا اور۔ ابے تم بھی کچھ ہماری مانو نا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والوں۔ بولیے تیار ہیں کہ نہیں؟ یہ دنیا ہے، یہاں سودا ہوتا ہے، کچھ دیجئے تو کچھ پائیے گا۔ چلیے آپ کی بات رکھ کے ہم تھوڑا سا پڑھ دیتے ہیں۔ ان ملعونوں نے کہا محمد تمہارے بھائی نے تو غضب کر دیا۔ کہا کیا غضب کر دیا؟ کہا جس کے ذریعے ہم حلالی اور غیر حلالی جانتے تھے وہ اسے مار دیا۔ تو رسول اللہ کا کہا مار کے ہنسے۔
ان لوگوں نے کہا ہم نے تو شکایت کی، تم ہنس رہے ہو. کہا ہنسے نہیں تو کیا کریں؟ کہا رونے کا مقام ہے. تمہارے بھائی نے اسے مار دیا جو ہمیں بتاتا تھا کہ بچہ حلالی ہے کہ غیر حلالی. تو کہا اسی لیے تو ہنس رہا ہوں. ارے آج میرے بھائی نے نہ مارا ہوتا تو کبھی تو مرتا یہ. ارے بھائی دنیا میں جو آیا وہ ایک دن تو مرے گا ہی. رسول نے کہا ہم اس لیے ہنس رہے ہیں کہ آج وہ مارا گیا جو ایک دن تو مرتا ہی. تو جب مر جاتا تب کیا ہوتا؟ تب کون بتاتا کہ حلالی کون حرامی کون؟ تو ہمیں خوشی یہ ہے کہ یہ جو مٹنے والا تھا اسے میرے بھائی نے مار دیا. تو ان لوگوں نے کہا اب ہم جانیں گے کیسے؟ کَزَّيِّنُوا مَجَالِسَكُمْ بِذِكْرِ عَلِي ابن ابی طالب. اب جب مجلسیں کرنا تو علی کا ذکر چھیڑنا اور لوگوں کا چہرہ دیکھنا. اگر چہرہ کھل جائے حلالی آئے، چہرہ مرجھا جائے بلا وجہ کو دنیا ہم سے بگڑتی ہے. یہ تو ممبر پر گئے انہوں نے ذکر علی چھوڑ دیا. ارے ہم ذکر علی نہ چھیڑے تو کیا کریں؟ ہمارے رسول نے ہم کو یہی سکھایا ہے جب کہیں جمع ہونا تو علی کا ذکر شروع کر دینا. اگر لوگ مسکراتے نظر آئے تو سمجھ لینا کہ ان کی ماں نے حلالی بچے پیدا کیے ہیں. اور اگر کسی کا چہرہ بگڑ جائے تو سمجھ لینا اس کی اماں نے اکیلے میں کسی کے ساتھ چائے پیا. صلوات بر محمد و آل محمد. دیکھیے 72 سال کے بڈھے سے آپ لوگوں نے 1.5 گھنٹہ پڑھا لیا. بس بھائی زندہ رہا تو پھر اگلے سال. اور جو لوگ دیر سے آئے ہیں ان سے ایک جملہ کہہ کے تب آگے بڑھوں گا. اگلے سال تب آؤں گا جب تم پہلے سے آگے بیٹھو گے، ورنہ آ کے لوٹ جاؤں گا کہ لوگ آئے نہیں ہم جا رہے ہیں. آج ہم یہاں جمع ہیں تو بیچارے 2-3 آدمی تھے اور کوئی نہیں تھا. تو ہم 3 کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم تو ان 14 کے ماننے والے ہیں جن کی نسل پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. بس میرے دوستوں، یہ خاندان رسالت ہے، یہ رسول کا گھرانہ ہے. یہاں جو بھی ملے گا اسی انداز کا ملے گا. یہی تو دنیا کو خلیج کھا گئی. اس گھر میں جو آتا ہے وہ ایک ہی جیسا. دنیا میں 2 طرح کے آدمی ہوتے ہیں. آپ نے بھی سنا ہوگا وہ جملہ جو میں دہرانے جا رہا ہوں. کچھ ہوتے ہیں عالی ظرف، کچھ ہوتے ہیں کم ظرف. یہ جملے آپ نے سنے ہوں گے. بڑا آدمی بڑا عالی ظرف ہے، بڑا وہ فلاں انسان بڑا کم ظرف انسان ہے. تو جملے سنے ہوں گے، مطلب کبھی سمجھا آپ نے؟ عالی ظرف کسے کہتے ہیں، کم ظرف کسے کہتے ہیں؟ عالی ظرف وہ ہوتا ہے جو کمال والے سے محبت کرتا ہے. کم ظرف وہ ہوتا ہے جو کمال والے سے دشمنی کرتا ہے. اب اگر آپ کو دنیا میں یہ جاننا ہو کتنے کم ظرف ہیں اور کتنے عالی ظرف ہیں تو آل محمد سے بڑا صاحب کمال اس دنیا میں کوئی آیا ہی نہیں. بھئی یہ دیکھو کتنے آل محمد کے چاہنے والے ہیں، کتنے ان کے دشمن ہیں. جو چاہنے والے ہیں ان سے بڑا عالی ظرف کوئی نہیں، جو دشمن ہیں ان سے بڑا کم ظرف کوئی نہیں. اب ایک جملہ کہہ کے اپنی منزل پر آ جاؤں. عالی ظرفی جب اپنی منزل معراج پر پہنچی تو کربلا میں وہ نظر آئے جنہیں حسین کا صحابی کہا گیا.
اور کم ظرفی جب اپنی منزل معراج پر پہنچی تو کربلا ہی میں وہ بھی نظر آیا جسے شمر کہا گیا، جسے عمر سعد کہا گیا، جسے خولی کہا گیا. یہ ایک گروہ تھا کم ظرفوں کا، ان کے سامنے چند وہ تھے جو کائنات کے سب سے عالی ظرف تھے. بس میرے دوستو، ختم کر دی میں کربلا پہنچ گیا. اور کربلا پہنچنے کا مطلب کیا ہے؟ کربلا کرب اور بلا، تکلیف اور مصیبت. ہمارے رسول کے خاندان پر جو تکلیفیں توڑی گئیں ان کی بھی کوئی انتہا نہیں، جو مصیبتیں ڈھائی گئیں ان مصیبتوں کی بھی کوئی انتہا نہیں. صبح عاشورہ کربلا میں رسول کا گھر آباد تھا، اور جب عصر عاشورہ آئی تو پورا گھر لٹ چکا تھا، کوئی موجود نہیں تھا. ایک امام ہمارا بچا تھا زندہ، مگر وہ بھی غش کے عالم میں پڑا. چند لٹی ہوئی بیویاں جن کی مانگیں اجڑ چکی تھی، کچھ تڑپتی ہوئی مائیں جن کے بچے مارے جا چکے تھے، کوک جلی مائیں، اگڑی ہوئی مانگوں کو لی ہوئے بیویاں. ان کے علاوہ کربلا میں کچھ نہیں بچا. بس سنو ارباب اعزاز، میں نے ارادہ نہیں کیا تھا، مگر اب بات جہاں پر آ گئی ہے وہیں سے مصائب شروع کر رہا ہوں. جب کربلا میں شام آئی تب حسین بھی مارے جا چکے تھے. میری ماں اور بہنیں میرے سامنے بیٹھی، کلیجہ تھام کے سنے. اب مصائب میں ان کے لیے پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ اب جو میں پڑھنے جا رہا ہوں اس پر جتنی مائیں روئیں گی اتنا آپ بھی نہ رو پائیں گے. خیموں میں آگ لگ چکی، قناتیں سلگ چکی، بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی جا چکی، شہیدوں کے گلے پر تلواریں چل چکی، سب کے سر کٹ چکے، عمر سعد کے پاس لا کے سارے سر رکھے گئے. زیادہ دیر مصائب نہیں پڑھوں گا، مگر جتنی دیر پڑھوں گا انشاءاللہ آپ بہت روئیں گے. سارے سر لا کے عمر سعد کے پاس رکھے گئے. اس ملعون نے ایک مرتبہ سروں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہتا ہے ان سروں میں وہ سر کہاں ہے، ان سروں میں وہ سر کہاں ہے. کسی نے پوچھا کون سا سر؟ ارے کہا تمہیں پتا نہیں ہے، تم نے سب دیکھا ہے، حسین ایک بچے کو لے کر آئے تھے، اس کا سر کہاں ہے؟ حسین ایک بچے کو لے کر میدان میں آئے تھے جسے حرملہ نے تیر مارا تھا، اس بچے کا سر کہاں ہے؟ کسی نے کہا امیر اس کا سر ہم کہاں سے لاتے، اسے تو حسین نے دفنا دیا. کہا اچھا دفنا دیا تو اپنے اپنے نیزے لے کر جاؤ اور اس کی میت کو دفن کی جگہ سے نکالو. اب بڑے سکون سے پڑھوں گا، سنو اور اطمینان سے سنو. اور جہاں تک مجھے یاد پڑا ہے، میں اگر 45 سال سے بھی یہاں آ رہا ہوں تو یہ مصائب میں نے کبھی پڑھے نہیں. خیمے جلے ہوئے ہیں، قناتوں سے دھواں اٹھ رہا ہے، لٹی ہوئی بیویاں بیٹھی ہیں. ایک مرتبہ اس ننھے بچے کی ماں رباب نے کیا دیکھا؟ کربلا کے میدان میں اندھیرا ہے، اور اس اندھیرے میں کچھ سپاہی جہاں کہیں نرم زمین دیکھتے ہیں وہاں نیزہ مارتے ہیں. ماں تو جانتی ہے کہ اس کا بچہ دفن کیا گیا. جب اس نے دیکھا کہ یہ ظالم زمین پر نیزہ مار رہے ہیں، ایک مرتبہ رباب نے ہاتھ اٹھایا، اے میرے اللہ میرے اصغر کی خیر. جزاک اللہ جزاک اللہ، خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے سلائے کربلا والوں کے غم کے. رباب نے ہاتھ بڑھائے، اے میرے اللہ میرے
ابھی رباب کا جملہ پورا بھی نہ ہونے پایا تھا، آنکھوں نے دیکھا علی اصغر کا لاشا ایک نیزے میں ابھر کے اوپر آ گیا۔ نیزے میں الجھا ہوا علی اصغر کا لاشا زمین سے نکلا، ماں نے دونوں ہاتھوں سے سینہ پیٹا، ہائے میرا اصغر، ہائے میرا اصغر۔ اب جملہ کہہ رہا ہوں، خدا کسی ماں کو وہ منظر نہ دکھائے جو کربلا کی اس ماں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میری طرف دیکھو، سب لوگ دیکھو تو میں تمہیں منظر پیش کروں۔ رباب نے کیا دیکھا؟ ایک بتاؤ، اس ملعون کے نیزے میں الجھا ہوا علی اصغر کا لاشا، اس نے نیزہ یوں اٹھایا، علی اصغر کی میت کو یوں کھینچا، نیزے سے میت باہر نکالی، زمین پر لاشا رکھا۔ نہیں، جملہ سنو، جملہ سنو، زمین پر ننھا، ارے جلتی ہوئی زمین پر ننھا لاشا رکھا۔ اس ملعون نے اپنا نجس گھٹنا شہزادے کے سینے پر رکھا، ایک ہاتھ سے علی اصغر کے بال پکڑے، دوسرے ہاتھ سے گلے پر خنجر چلا۔ ماں یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ ایک مرتبہ رباب نے آواز دی، اے میرے اللہ، کاش میں مر جاتی، یہ منظر اپنی آنکھ سے نہ دیکھتی۔ اے میرے اللہ، کاش میں مر جاتی، یہ قیامت کا منظر اپنے آنکھ سے نہ دیکھتی۔ ارے اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے کہ ماں اپنی آنکھوں کے سامنے ننھے سے بچے کے گلے پر خنجر چلتا دیکھ رہی ہے۔ وہ ملعون علی اصغر کا سر کاٹ کر لے کر چلا گیا، لاشا وہیں پر چھوڑ دیا۔ اگر ابھی تک کوئی نہیں رویا ہے تو اب میں دیکھتا ہوں اس کے سینے میں دل ہے کہ نہیں۔ ایک مرتبہ جب وہ ملعون لاشا علی اصغر کو چھوڑ کر علی اصغر کا سر کاٹ کر لے کر چلا گیا، اب رباب اپنے مقام سے یا علی مدد کہہ کے اٹھی، اپنے بیٹے کے لاش کے پاس آئی، لاشا اٹھایا، سینے سے لگایا، یا میرے لال۔ نہیں، اپنی آوازوں کو تھوڑا سا کنٹرول کرو۔ تب وہ جملہ کہنے جا رہا ہوں جسے گھروں میں جا کے بھی یاد کرو گے تو رو گے۔ رباب نے سینے سے اپنے بچے کا لاشا لگایا۔ میرے سامنے یہاں مائیں بیٹھی ہیں، میں ان سے سوال کر رہا ہوں، بچے کو جب پیار کرنے کو دل چاہتا ہے تو مائیں کیسے پیار کرتی ہیں؟ اپنے بچوں کا رخسارہ چومتی ہے کہ نہیں؟ انصاف سے بتاؤ۔ ہائے رباب، کیا کرے، ماں پرواہ کو بچے پر پیار آیا مگر بچے کا گلا کٹ چکا تھا۔ ماں نے کٹی ہوئی گردن پر اپنے ہونٹ رکھے، اے میرے اصغر، اپنی اماں کو معاف کر دے، تیرا گلا کٹ گیا، یہ ماں تجھے نہ بچا پائی۔ ایک مرتبہ ماتم کے بعد رباب آگے بڑھی، علی اصغر کا لاشا اکبر کے بغل میں لٹایا، اکبر کا ہاتھ علی اصغر کے سینے پر رکھا، آواز دیے، میرے لال اکبر، اب یہ بھائی تمہارے حوالے، یہ ماں اپنا بچہ تمہیں دے کے جا رہی ہے، اے اکبر میرے اصغر کا خیال رکھنا۔ فاطمہ زہرا کی آواز جنگل میں گونجی، اے رباب، زہرا موجود ہے یہیں، اب تیرے لال کو یہ زہرا اپنے ہاتھوں میں لے کے جنت جائے گی۔ آ میرے اصغر، آ میرے اصغر، آ میرے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ حضرات، میرے چھٹے امام کی حدیث ہے
کہ جب چاہنے والے حسین پر روتے ہیں تو ان کی آنکھ سے جو آنسو نکلتے ہیں، جب تک ان آنسوؤں کو پوچھ نہ دیا جائے یا وہ خود خشک نہ ہو جائے، اس وقت تک اللہ سے کوئی بھی جائز دعا مانگی جائے تو اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ آپ سب کی آنکھیں اس وقت کربلا والوں کے غم میں بھیگی ہوئی، دعا کیجئے، ہم دعا کرتے ہیں، آپ آمین کہیے۔ اے میرے پروردگار، ان مولا حسین کے رونے والوں کو ہر مصیبت، ہر بلا، ہر آفت سے ہمیشہ محفوظ و مامون رکھ۔ اے میرے پروردگار، پوری دنیا میں آل محمد کے چاہنے والے جہاں کہیں بھی آباد ہوں، ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ اے میرے مالک، میری ماں اور بہنوں کی وہ گودیاں ہمیشہ بچوں سے بھری رہیں جن میں علی اصغر کے غلام پڑھ رہے ہیں۔ اے میرے پروردگار، ہر گھر پر آل محمد کے چاہنے والوں کے جتنے بھی گھر ہیں ان پر اپنی رحمتوں کا سایہ رکھ۔ اے میرے مالک، جو بیمار ہوں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو پریشان ہوں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہوں ان کے قرضوں کو میرے مالک اپنے خزانے سے ادا کر دے۔ اے میرے مالک، جو صاحب روزگار ہوں ان کے روزگار میں برکت عطا فرما، جو روزگار سے محروم ہوں اے میرے مالک ان سارے شیعوں کو روزگار عطا فرما۔ اور آپ حضرات سے ایک گزارش ہے، خصوصی گزارش، میرا داماد، ایک اکیلا داماد ہے میرا، موت و زندگی کے درمیان جنگ کر رہا ہے۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے، میں دعا کرتا ہوں آپ سبھی حضرات سب مل کر اس کے لیے دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ اسے زندگی واپس ضرور دے گا۔ ابھی صرف 4 سال ہوئے میری بچی کی شادی کو، اور میرا داماد ایسا بیمار ہوا ہے کہ 90% زندگی کی امیدیں ختم ہو چکی ہیں۔ آپ سبھی حضرات سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں، ہماری اس بچی کی زندگی کی بربادی سے بچانے کے لیے آپ لوگ ہماری دعا پر آمین کہیے۔ پروردگار، میرے داماد کا نام صادق رضا ہے، میرے مالک بے حق بیمار کربلا صادق رضا سلمہ کو جلد سے جلد شفاء کاملہ عطا ہو، میری بیٹی کی زندگی بربادی سے بچ جائے، میری بچی کی ایک چھوٹی بچی اس کی گود میں ہے، میرے مالک شہزادی سکینہ کے صدقے میں میری اس نواسی کو داغ یتیمی سے بچا۔ وَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔